محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، عربی زبان کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک نور اور ایک ظلمت۔ نور کے معنی روشنی کے آتے ہیں اور ظلمت کے معنی اندھیرے کے آتے ہیں۔ تو جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرماتے ہیں، اور جب انسان گناہ والی زندگی گزارتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے، ہر گناہ پر دل پر ایک نقطہ سیاہ لگتا ہے، ہر گناہ پر دل پر ایک کالا نقطہ لگتا ہے، اور جب انسان گناہ ہی کرتے رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ یعنی کالا بن جاتا ہے۔ تو گناہوں پر دل سیاہ یعنی کالا بن جاتا ہے۔ تو محترم بزرگان دین، اسی طریقے پر جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ۔ بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور نہیں دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال زیادہ کرے۔ نیک اعمال کی برکات سے اللہ رب العالمین مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں، اور اپنی نسبت کو نیک بندوں کے ساتھ میں کر لے۔ اپنے نسبت یعنی اپنا اٹھنا بیٹھنا نیک بندوں کی صحبت کو اپنا لے۔ جب انسان نیک بندوں کی صحبت کو اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو نیک بنا دیتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں فلاں کی طرح نیک بن جاؤں۔ اگر وہ سوچتا ہے اور اس کی نیت خالص ہے کہ میں نیک بن جاؤں، اگر وہ فلاں کی طرح نیک نہیں بن پایا، کچھ تو نیک بنا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو فلاں بندہ جس کی طرح وہ نیک بننا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں کھڑا کر دیں گے۔ بات سمجھ گئی؟ ہماری نیت تو یہ ہو کہ ہم نیک بنیں۔ اب جو اللہ والے اپنے دلوں پر محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایسا چمکا دیتے ہیں اور ایسا بنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ ان کے دل کا آئینہ بن جاتا ہے۔ ان کا چہرہ ان کے دل کا آئینہ بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ مسیحا انسان ہے، یہ قوم کا رہبر اور رہنما انسان ہے۔ لوگ جانتے ہو نہ جانتے ہو ان سے ملاقات کرنے میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، جب وہ ٹرین میں سفر کرتے تو لوگ جانتے نہ جانتے ان سے آ کر ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو ایسا منور کر دیا تھا ذکر کے برکات سے کہ لوگ جانتے نہ جانتے ان سے آ کر ملتے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے کہ حضرت ہم کو بیعت فرما لیجیے، حالانکہ لوگ پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ کچھ ہندوؤں نے ایمان قبول کیا، تو ہندوؤں کے بڑے لیڈروں نے کہا تم نے ایمان کیسے قبول کر لیا؟ تو انہوں نے علامہ محمد انور شاہ کشمیری کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا
کہ اس بندے کا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، جس کے چہرے پر اتنا نور ہو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ جس مذہب کے اوپر ہو مذہب بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تھے ہمارے اکابرین کی شان کہ انہوں نے اپنی راتوں کو اپنے دین کی طرح بنا لیا تھا۔ تو قیامت کے دن بھی یہ نور نسبت انسان کے کام آئیں گی۔ جو اہل ایمان ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر بھی دل کی روشنی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی روشنی عطا فرمائیں گے۔ دلیل قرآن کریم۔ جب یہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، قرآن کریم کہتا ہے کہ نسبت کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا، ان کے دائیں بھی ہوگا۔ نور، روشنی، قیامت کے اندھیر نگری کے اندر اہل ایمان کے سامنے روشنی ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے سامنے روشنی ہوگی اور ان کے سیدھے طرف روشنی ہوگی اہل ایمان کی۔ جیسا دنیا کے اندر کوئی انسان اندھیرے میں چل رہا ہے تو ٹارچ لگا کے چلتا ہے، اگر کسی کے پاس ٹارچ نہ ہو تو بندہ کہتا ہے ہم کو بھی آپ کے روشنی میں چلنے دو۔ ایسے منافقین کہیں گے اہل ایمان سے انظرونا نقتبس من نورکم، ہم کو بھی آپ کی روشنی میں لے کر چلو۔ تو اہل ایمان کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ نور تو دنیا کے اندر ملتا ہے، یہ نور دنیا کے منڈی کے اندر ملتا ہے، یہاں نہیں ملنے والا، یہ تو دنیا میں نیک اعمال ہے اس کا نور ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں واپس، تم کو دنیا میں جا کر نماز پر محنت کرنا پڑیں گی، روزے پر محنت کرنا پڑیں گی، نیک اعمال پر محنت کرنا پڑیں گی، تب جا کر آخرت میں تم کو یہ نور ملے گا۔ تو اہل ایمان اپنے نور کے اندر منافقین کو چلنے نہیں دیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، ان حالات کے اندر ہمیں جو ہے دین کی ہر نیک اعمال پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آخرت کے اندر ہم کو یہ نور ایمانی اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔